بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، معلقۃ امرئ القیس کا یہ آخری صفحہ ہے۔ آج انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، مکمل 15 ویڈیو میں یہ معلقہ مکمل ہے۔ وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِن نَفَيَانِهِ فَأَنْسَلَ مِنْهُ الْعُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِ۔ معنی دیکھیے، مرہ یمر، مرن کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، قنان یہ پہاڑ کا نام ہے، کوہ قنان۔ نفیان، نفیان بولتے ہیں چھینٹے کو، بادل کا برسایا ہوا پانی یا سیلاب کا پھیلایا ہوا پانی، چھینٹے، بارش کی بڑی بڑی بوندیں، یہ سب معنی کرتے ہیں۔ انزل ينزل، انزال اتارنا۔ العصم، عصم یہ جمع ہے اعصم کی، اعصم جمع عصم، پہاڑی بکرا۔ ترجمہ دیکھیے، ومر علی القنان من نفیانہ، ٹھیک ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے نفیان، یہ من یہ زائدہ ہے، من 4-5 طرح سے استعمال ہوتا ہے، من زائدہ ہے، من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، من ابتدائیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ومر من نفیانہ علی القنان، اور اس ابر کے کچھ چھینٹے، کچھ بوندیں، ٹھیک ہے، ومر علی القنان من نفیانہ، اور اس ابر کے کچھ چھینٹے کوہ کنان پر پڑے، کوہ کنان سے ہو کر کے گزرے، یعنی کوہ کنان پر پڑے۔ اس ابر کے، اس بادل کے کچھ چھینٹے یا کچھ بوندیں کوہ کنان پر پڑی۔ فانزل، تو اس نے اتار دیا، العصم پہاڑی بکروں کو، من کل منزلی، اس کے ہر جگہ سے، یعنی کوہ کنان کے ہر جگہ سے پہاڑی بکروں کو اتار دیا۔ فانزل، تو اس بارش نے، اس بوندوں نے، یعنی بڑی بڑی بوندیں شروع میں جو گرتی ہے، ان بوندوں نے کیا کیا؟ العصم پہاڑی بکروں کو اتار دیا، اس کے، کس کے؟ کوہ کنان کے، ٹھیک ہے، کوہ کنان کے ہر جگہ سے۔ فانزل منہ العصم من کل منزلی، تو اس چھینٹوں نے، کچھ چھینٹے جو پڑے تھے، ان چھینٹوں نے، ان بوندوں نے پہاڑی بکروں کو کوہ کنان کے ہر جگہ سے اتار دیا۔ تو ان چھینٹوں نے، اس کے اندر جو ضمیر ہے، ان چھینٹوں نے اس کے ہر جگہ سے پہاڑی بکروں کو نیچے اتار دیا، یعنی بارش کی وجہ سے سارے بکرے اپنے پناہ گاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ وَتَيْمَا أَلَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ وَلَا أُتُمًا إِلَّا مَشِيدًا بِجَنْدَلِ۔ تیما یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تیما جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، بلاد عرب کی ایک بستی کا نام ہے، قریہ تیما جس کو بول سکتے ہیں۔ لم یترک، ترک یترک، ترکن چھوڑنا، بہا اس مقام پر، یعنی یہ ضمیر ادھر ہی لوٹ جائے گی۔ جزعن جمع جزو، معنی تنا، کھجور کا تنا۔ نخلتن کھجور کا درخت، جزعن جمع جزو معنی تنا، اور نخلتن مطلب کھجور کا درخت۔ الا قلعہا، مگر اس کو کیا کیا؟ اکھاڑ دیا۔ قلع اقلع قلعن، اکھاڑنا۔ ولا اتمن، اتمن جمع آتام، قلعہ، ٹھیک ہے، بلند مقام۔ مشید، مشید مطلب پختہ کیا ہوا، پلستر کیا ہوا، جس کو پتھر سے چنا گیا ہو، یا جس کو پتھر اور چونے سے مضبوط کیا گیا ہو۔ بجندلی، جندلتن جمع جندل اور جنادل ہے، بڑی بڑی چٹانیں۔ معنی دیکھیے، وہ تیما، اور قریہ تیما، لم یترک بہا، وہاں پر اس بارش نے نہیں چھوڑا، جذع نخلتن کھجور کے کسی تنے کو۔ وہ تیما، اور قریہ تیما، لم یترک بہا، اس جگہ میں اس بارش نے نہیں چھوڑا، جذع نخلتن کھجور کے کسی تنے کو، اے الا قلعہا، مگر اس کو کیا کیا؟ اکھاڑ پھینکا۔ ولا اتمن، اور نہ ہی کوئی قلعے کو چھوڑا، نہ ہی کسی قلعے کو چھوڑا، الا مگر مشیدن بجندلی، مگر جس کو پتھر اور چونے سے مضبوط کیا گیا ہو۔ الا مگر مشیدن بجندلی، جس کو چونے یا پتھر سے مضبوط کیا گیا ہو، پلستر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، پختہ کیا گیا ہو۔ ولا اتمن، اور نہ ہی کسی قلعے کو چھوڑا، نہ ہی کسی بلند مکان کو چھوڑا، الا مگر مشیدن بجندلی، جس کو پتھر اور چونے سے مضبوط کیا گیا ہو۔ کأن سبیرا فی عرانین وبلہ کبیر اناس فی بجاد مزملی۔ سبیر یہ پہاڑ کا نام ہے، فی عرانین، عرنین کی جمع ہے عرانین، سرداران قوم، ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بارش کی بڑی بڑی بوندیں۔ اور وبلن کا معنی ہے موسلا دھار بارش، ٹھیک ہے۔
کبیر اناسن، لوگوں کا بڑا، لوگوں کا بڑا کیا؟ انسانوں کا بڑا سردار، ٹھیک ہے. سید، کبیر کا معنی یہاں پہ سید ہے. سید اناسن، لوگوں کا سردار یعنی انسانوں کا بڑا سردار. فی بجاد مزملی، بجاد یہ بجدن کی جمع ہے. بجدن، بجدن جمع بجاد، دھاری دار چادر. اور مزمل، مزمل اس میں مفعول ہے، کپڑوں میں لپٹا ہوا، ٹھیک ہے، یا کپڑوں میں لپٹا ہوا، کپڑا اوڑھا ہوا، دھاری دار چادر اوڑھا ہوا. معنی دیکھیے، کأن سبیرن، گویا کہ کوہ سبیر، فی عرانین وبلہ، اس بارش کی بڑی بڑی بوندوں میں. اس کا معنی بڑی بڑی بوندیں کریں گے، ٹھیک ہے، مراد یہی ہے. سرداران قوم ہوتا ہے لیکن مراد بڑی بڑی بوندیں ہیں. کأن سبیرن، گویا کہ کوہ سبیر، فی عرانین وبلہ، اپنی بارش کی موٹی موٹی بوندوں میں، بڑی بڑی بوندوں میں، ٹھیک ہے. گویا کہ کوہ سبیر فی عرانین وبلہ، اس بارش کی بڑی بڑی بوندوں میں، کبیر اناسن، لوگوں کا بڑا سردار معلوم ہوتا ہے. لوگوں کا بڑا سردار معلوم ہو رہا تھا. فی بجاد مزملی، دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے، جو دھاری دار کملی چادر میں لپٹا ہوا تھا. اسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ گویا کہ کوہ سبیر اپنی بارش کی بڑی بڑی بوندوں میں، یعنی بارش پڑنے کی وجہ سے کوہ سبیر جو پہاڑ ہے وہ کیسا دکھ رہا تھا؟ کبیر اناسن، لوگوں کا سردار معلوم ہو رہا تھا. فی بجاد مزملی، جو دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا ہو، جو دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے. گویا کہ کوہ سبیر اس کی بارش کی بڑی بڑی بوندوں میں، کبیر اناسن، لوگوں کا بڑا سردار معلوم ہو رہا تھا. فی بجاد مزملی، جو دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے. فی بجاد مزملی، جو دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا ہو. کأن ذرا رأس المجیمر غدوة من السیل والغثاء فلکۃ معزلی. اس کا ترجمہ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لپٹے ہوئے دھاری دار چادر میں، دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا لوگوں کا بڑا سردار ہو. جیسے دھاری دار چادر میں لپٹا ہوا لوگوں کا بڑا سردار ہو. آگے دیکھیے، کأن ذرا رأس المجیمر، یہ ذروۃن کی جمع ہے، ذرا چوٹی، ٹھیک ہے. راس اوپر کا حصہ یعنی سر، اور مجیمر، مجیمر یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹیلا مجیمر کی سر کی چوٹیاں. غدوتاً، صبح کے وقت. من السیل، سیل مطلب سیلاب. والغثاء، غثاء جمع غصا، جھاگ، کوڑا کرکٹ، ٹھیک ہے، بہاؤ اور جھاگ. فلکتن، فلکتن کا معنی ہوتا ہے چرخے کا دمڑکا یا فرکی، ٹھیک ہے، یا نوک، چرخے کی نوک. معزل جمع معازل، تکلا، سوت کاٹنے کا جو چرخا ہوتا ہے، سوت جس سے کاٹتے ہیں دھاگا کو، اس کو بولتے ہیں. ترجمہ دیکھیے، کأن ذرا رأس المجیمر غدوة، گویا کہ ٹیلا مجیمر کی سر کی چوٹیاں. کأن ذرا رأس المجیمر، گویا کہ ٹیلا مجیمر کی سر کی چوٹیاں. غدوة، صبح کے وقت. من السیل والغثاء، سیلاب اور جھاگ کی وجہ سے. من السیل، سیلاب کی وجہ سے، والغثاء اور جھاگ کی وجہ سے. فلکۃ معزلی، کیا ہو؟ چرخے کی نوک کی طرح ابھری ہوئی تھی، چرخے کی نوک کی طرح ابھری ہوئی معلوم ہو رہی تھی. گویا کہ ٹیلا مجیمر کی سر کی چوٹیاں صبح کے وقت سیلاب اور جھاگ کی وجہ سے ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے فلکۃ معزلی، چرخے کی نوک ہو، ٹھیک ہے، چرخے کی نوک ہو. وَأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ بِعَاءَهُ نُزُولَ الْيَمَانِ ذِي الْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ. القا، یلقی، القان کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. صحرا جمع صحاری، بیاباں، جنگل. الغبیط ایک وادی کا نام ہے. بیعاء بوجھ، سامان، بادل میں بھرا ہوا پانی ہاں مراد ہے. نزول الیمانی، نزول مصدر ہے یعنی اصل میں ہے کنزول الیمانی، کنزول التاجر الیمانی، ٹھیک ہے. ای فنزل کنزول التاجر الیمانی، یا نزول التاجر الیمانی، یمنی تاجر کے اترنے کی طرح، نازل ہونے کی طرح. ذل عیاب، عیاب یہ عیبتن کی جمع ہے، عیبن اور عیابن، پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری یا گٹھری.
المحمل، محمل لدا ہوا، بوجھل، بھاری بھرکم. وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیا، کس نے؟ اس ابر نے، اس بادل نے ڈال دیا، بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ، وادی غبیط کے جنگل میں، وادی غبیط کے بیابان میں اس ابر نے ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ بِعَاءَهُ، اپنی بوجھ کو. ٹھیک ہے، اپنی بوجھ کو، یعنی بارش خوب برسا دیا وہاں پہ. بادل میں جو پانی تھا اس کو بوجھ سے تعبیر کیا ہے، اس کو صحرائے غبیط میں برسا دیا اس بادل نے. وَأَلْقَى، اور اس ابر نے ڈال دیا، اس بادل نے ڈال دیا، بِصَحْرَاءِ الْغَبِيطِ، وادی غبیط کے بیابان میں، وادی غبیط کے جنگلوں میں، بِعَاءَهُ، اپنے بوجھ کو. کس طرح سے؟ نزول الیمانی، یہاں پہ جو منصوب ہے اصل میں کنزول الیمانی ہے. جب حرف جر کو حذف کرتے ہیں تو اس کو منصوب بنزع الخافض بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، منصوب بنزع الخافض. کس طرح سے؟ نزول الیمانی، یمنی تاجر کے اترنے کی طرح، یمنی تاجر کے اترنے کی طرح. یعنی اصل میں کیا ہے؟ نزول التاجر الیمانی، یمنی تاجر کے اترنے کی طرح. اب یہ بھی اسی کی صفت ہے، تاجر ہی کی صفت ہے. ذی العیاب المحمل، بھاری بھرکم گٹھری والے یمنی تاجر کے اترنے کی طرح. نزول الیمانی ذی العیاب المحمل. ذی العیاب ذو اصل میں تھا، حالت جر میں ہونے کی وجہ سے ذی ہو گیا. ذی العیاب مطلب گٹھری والا، اور محمل بوجھل، بھاری. ٹھیک ہے، بھاری گٹھری والے یمنی تاجر کے اترنے کی طرح، یمنی تاجر کے نازل ہونے کی طرح. آگے دیکھیے، کأن مکاکی الجواء غدیۃ صبحن سلافا من رحیق مفلفل. مکاکیہ، یہ مکاؤن کی جمع ہے مکاکیہ، پرکشش سیٹی بجانے والا ایک سفید رنگ کا جنگلی پرندہ. الجوا، یہ وادی کا نام ہے، اسم وادن. غدیۃ، یہ تصغیر ہے غداتن کی. ٹھیک ہے، غداتن جیسے صبح، غدوتن صبح، غدیۃ صبح، سب کا معنی وہی ہوگا، یہ تصغیر ہے. صبحنا، صبحنا صبح کے وقت پلائی گئی شراب. ٹھیک ہے، صبحنا سلافن، سلاف بولتے ہیں خالص عمدہ شراب کو، اور رحیق خالص شراب. ٹھیک ہے، جو شراب نکالتے وقت سب سے پہلے جو شراب نکل کر کے آتی ہے اس کو بولتے ہیں، ایک قسم ہے. اور مفلفل، رحیق مفلفل، مرچوں والا خالص شراب. ٹھیک ہے، گویا کہ مکاکی الجوائے، مقام جوا کی، وادی جوا کی چہچہانے والی سفید چڑیاں. کأن مکاکی الجوائے، گویا کہ مقام جوا کی چہچہانے والی سفید چڑیاں، غدیتاً صبح کے وقت، صبحنا سلافاً من رحیق مفلفلی، صاف شراب مرچوں والی پلا دی گئی ہو. خالص من رحیق مفلفلی، اور صاف شراب صبحنا صبح کے وقت پلا دی گئی ہو. صاف شراب مرچ ملا ہوا. ٹھیک ہے، صبحنا گویا کہ مقام جوا کی چہچہانے والی سفید چڑیاں، غدیتاً صبح کے وقت، صبحنا سلافن خالص شراب پلا دی گئی ہو. ٹھیک ہے، خالص عمدہ شراب پلا دی گئی ہو. من رحیق مفلفلی، خالص مرچوں والی. ٹھیک ہے، خالص مرچوں والی شراب پلا دی گئی ہو. دونوں کا معنی تقریباً وہی ہے، خالص عمدہ شراب سلاف بولتے ہیں، اور رحیق کا معنی خالص شراب. تو دونوں کا معنی اسے ملا کر کے کریں گے. ٹھیک ہے، خالص مرچوں والی شراب، خالص مرچوں والی عمدہ شراب پلا دی گئی ہو ان پرندوں کو. ایسے ان کی آواز صبح صبح نکل رہی تھی، ایک دم صاف. آخری شعر دیکھیے، کأن السباع فیہا غرقا عشیۃ بارجائہ القصوى انابیش عنسلی. سبع کی جمع ہے سباع، درندہ. غرقا ڈوبا ہوا، غریق، غرقا. عشیۃً شام کے وقت، جیسے غدیۃً تھا، عشیۃً شام کے وقت. بارجا، رجا ان کی جمع ہے ارجا، گوشہ، کنارہ. القصوى اسی کی صفت ہے، دور، دوری کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اقصا قصوى مؤنث ہے. انابیش عنسلی، انبوش جمع انابیش، اس کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور عنسل، عنسل بولتے ہیں جنگلی پیاز کو. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیے، کأن السباع فیہا غرقا عشیۃً، گویا کہ درندے اس جگہ میں شام کے وقت ڈوبے ہوئے تھے. گویا کہ السباع درندے، فیہ اس جگہ میں، غرقا عشیۃً شام کے وقت ڈوبے ہوئے،
بِأَرْجَائِهِ الْقُصْوَى اس کے دور دراز گوشے میں ایسے معلوم ہو رہے تھے. چونکہ یہاں کأنہ آ گیا تو کأنہ یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جسے ہم نے اوپر ترجمہ کیا ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے، تو یہ ترجمہ بڑھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کأن السباع فیہ غرقا عشیۃً گویا کہ درندے اس جگہ میں شام کے وقت ڈوبے ہوئے، بِأَرْجَائِهِ الْقُصْوَى اس کے دور دراز گوشوں میں ایسے معلوم ہو رہے تھے، یہ بڑھا دیں گے، ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے انابیش انسلی جنگلی پیاز کی جڑیں ہوں، جنگلی پیاز کی جڑیں ہوں. جنگلی جو پیاز ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد وہ اکھڑ جاتا ہے، اوندے منہ پڑ جاتا ہے، اس کی جڑیں زیادہ گہرائی میں نہیں گئی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ جنگلی پیاز سے بہت باریک تشبیہ دیا ہے امرؤ القیس نے. کأن السباع فیہ غرقا عشیۃً گویا کہ درندے اس جگہ میں شام کے وقت اس کے دور دراز گوشے میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے جیسے کہ جنگلی پیاز کی جڑیں ہوں. گویا کہ درندے اس جگہ میں ڈوبے ہوئے شام کے وقت اس کے دور دراز گوشوں میں ایسے معلوم ہو رہے تھے انابیش انسلی جیسے کہ جنگلی پیاز کی جڑیں ہوں. چلیے یہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو گئی، پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے. اب انشاءاللہ اس کے بعد زہیر بن ابی سلمہ کا قصیدہ پڑھیں گے. اس کے بعد یہ طرفہ بن عبد کا قصیدہ ہے، لیکن زیادہ تر مدارس میں نصاب میں زہیر بن ابی سلمہ، عمرو بن کلثوم ان کے اشعار داخل نصاب ہیں، تو اسی کو انشاءاللہ پڑھائیں گے.